رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین، گزشتہ نشست میں ہم نے اور آپ نے قرض کے ربا کے جو انواع و اقسام ہیں اس کے متعلق جانا اور سمجھا ہے. یعنی اور اس سے پہلے جو نشست ہماری ہوئی تھی وہ ایک اہم فقہی قاعدہ جس کا ربا سے تعلق تھا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، اس کو ہم نے اور آپ نے سمجھا ہے. اور آج کے اس آخری نشست میں یعنی جو چوتھی نشست ہے ربا سے متعلق، اس میں انشاءاللہ ربا کے جو کچھ اہم مسائل جو بہت زیادہ نمایاں ہیں اس پر ہم اور آپ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اس کے جواز اور عدم جواز پر گفتگو کریں گے، اور اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ربا ہے یا نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے، عام طور پر ہر شخص اس میں ملوث ہے، وہ ہے انسٹالمنٹ پہ کوئی سامان خریدنا، انسٹالمنٹ پہ ای ایم آئی پہ سامان لینا خریدنا. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں اور اس میں سود پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، اس کے متعلق ہم اور آپ گفتگو کریں گے. تو اس کو عربی میں بیع التقسیط کہتے ہیں. تقسیط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سامان خریدتے ہیں اور فی الفور یعنی فوراً آپ اس کی قیمت نہیں ادا کرتے بلکہ سامنے والا آپ کو گنجائش دیتا ہے کہ آپ اس کی قیمت کو تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات میں ادا کر کے آپ جو ہے آپ سامان لے سکتے ہیں. تو اس کو بیع التقسیط کہتے ہیں. اس کی اہل علم نے کچھ شروط مقرر کیے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص آپ کو سامان بیچ رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ یہ سامان 10,000 روپے کا ہے. مثلا آپ فون خریدنے جاتے ہیں اور اس نے یہ بتایا، جہاں سے آپ نے فون لیا اس نے یہ بتایا کہ یہ جو فون ہے نا یہ 10,000 روپے کا ہے، چاہے آپ اس کو ابھی پورا پیسہ دے کر کے ادا کریں، پورا پیسہ ادا کر کے لے سکتے ہیں، چاہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ہر مہینے آپ 1,000 روپے یا ہر مہینے آپ 2,000 روپے دے کر کے بھی اس فون کو لے سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ 10,000 روپے ادا کریں گے تو یہ شکل جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ بہت یعنی آپ کسی دکان پر فون خریدنے گئے یا کوئی بھی سامان آپ لینے گئے، اس نے آپ کو بتایا کہ یہ سامان اگر آپ ابھی پیسہ دے کر کے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ 10,000 روپے کا ہے، لیکن اگر آپ بعد میں پیسہ دینا چاہتے ہیں، بیع التقسیط کرنا چاہتے ہیں یعنی تھوڑا تھوڑا دے کر کے یہ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت 12,000 روپے ہوگی. تو پہلی شرط یہ ہے یعنی بیع التقسیط انسٹالمنٹ پہ سامان خریدنے کی کہ آپ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک بات پر اتفاق کر لیں. یعنی یہ کہ یہ دو الگ شکلیں ہوئی، آپ اگر ابھی فوراً خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی اتنی قیمت ہے اور بعد میں خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی اتنی قیمت ہے یعنی اس سے زیادہ قیمت ہے. مثلا کوئی چیز 10,000 روپے کی ہے اور وہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ 12,000 روپے کا دے رہا ہے، تو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سامان لے آئے اور بعد میں پھر پیسہ کسی ایک پر اتفاق نہیں کیا اور پھر دیا نہیں دیا اور وہ چلتا رہا اور پھر بعد میں یہ تنازع کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی ایک پر اتفاق کریں گے. اگر فوراً دے کر لے رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس بات پر آپ دونوں کا اتفاق ہونا چاہیے کہ ہاں اب ہم بیع التقسیط کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کو پیسہ ادا کر کے وہ سامان لینا چاہتے ہیں. تو پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں یعنی جو انسٹالمنٹ ہوتا ہے، جو آپ قسط ہر مہینے ادا کرتے ہیں،
یا مختلف جو فکس جو متعینہ مدت میں جو آپ انسٹالمنٹ ادا کرتے ہیں، اس انسٹالمنٹ کی تاخیر کی صورت میں اس پر کوئی اضافی چارج یا رقم نہ لگایا جائے، کوئی اضافی رقم کا مطالبہ آپ سے نہ کیا جائے۔ اگر آپ سے اضافی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کی شکل ہو جائے گی اور یہ ربا النسیہ ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے قبض السلع، یعنی آپ جو سامان خرید رہے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے پوری قسطیں ادا کر دو، اس کے بعد آپ کو سامان دیں گے۔ یہ تو بیع الدین بالدین ہو گیا، یعنی کہ قرض کے مقابلے میں آپ قرض کے بدلے میں قرض وہ خرید رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی بات صورتیں ہیں بہرحال، لیکن یہاں جائز نہیں ہے۔ یعنی بیع التقسیط انسٹالمنٹ میں اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو سامان فوری طور پر مل جانا چاہیے۔ اگر دکان والا کہتا ہے کہ نہیں آپ پورا پیسہ ادا کر لیں گے پھر آپ کو سامان ملے گا، تو یہ بیع الدین بالدین ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے اللہ تکون من الربویات، یعنی آپ جو سامان خریدنا چاہ رہے ہیں وہ ربویات میں سے نہیں ہونا چاہیے، ربویات میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ پیسے سے سونا خریدیں، پیسے سے آپ چاندی خریدیں، تو پیسے سے سونا اور پیسے سے اگر آپ چاندی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ، اور آپ اس کے پیسے کو قسط بائی قسط یعنی ہر مہینے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کس میں آ جائے گا؟ یہ بھی ربا میں شامل ہوگا۔ تو یہ چار شکلیں ہیں جس کو میں نے آپ کے چار شرطیں ہیں۔ بیع التقسیط کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی ایک بات پر اتفاق کر لیں، یعنی ابھی لے رہے ہیں تو ابھی دے کر کے اس کا وہ معاملہ ختم کر دیجئے، یا پھر اگر آپ ابھی سامان لے رہے ہیں اور اس کی قیمت بعد میں ادا کرنا چاہتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف قسطوں میں، تو اس پر اتفاق ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تاخیر کی صورت میں، انسٹالمنٹ کے ادائیگی کی تاخیر کی صورت میں اس پر کوئی اضافی چارج نہ لگا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سامان آپ کے قبضے میں آ جائے، یعنی جب آپ سے بیع ہو، دکاندار سے آپ سے خرید و فروخت ہو، تو اسی وقت یہ سامان آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کا تعلق ربویات میں سے نہ ہو، جیسا کہ میں نے سونے کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو بیع التقسیط ان چار شروط کے ساتھ جائز ہے، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں جو زیرو ای ایم آئی پائی جاتی ہے یا انسٹالمنٹ کی جو بھی شکلیں ہیں، عموماً وہ ساری شکلیں بیع التقسیط کی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ شرطیں یا کچھ شرطیں مفقود ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ربویات میں یعنی جو سودی معاملات میں سے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ بینک سے آپ کوئی چیز خریدیں، بینک سے آپ کوئی چیز خریدیں۔ مثلا آپ کو گاڑی چاہیے، آپ بینک کے پاس گئے، بینک سے آپ نے کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے، اس کا ماڈل نمبر یہ ہے، فلاں گاڑی چاہیے، اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ساری تفاصیل آپ نے اس کو دے دی، اور اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ فلاں دن آئیے گا، ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے، فلاں دن آئیے گا، ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے۔ تو ایسی صورت میں اس سے معاملہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تبع ما لیس عندک، کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے آپ نہیں بیچ سکتے، جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے آپ نہیں بیچ سکتے، جس کے آپ مالک نہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ کیونکہ بینک کے پاس کوئی کاروبار ہوتا نہیں ہے، وہ شو روم جائے گا، وہاں سے گاڑی خریدے گا 18 لاکھ 19 لاکھ کا، مثلا گاڑی 20 لاکھ کی ہے، آپ کو بتائے گا بینک، وہاں جا کر کے 18 لاکھ 19 لاکھ کا خریدے گا، پھر وہی گاڑی آپ کو لا کر کے 20-25 میں بیچ دے گا، یا جو بھی فکس آپ سے ہوا ہو اس میں اس سے وہ آپ سے وہ لے لے گا۔ تو یہ بھی طریقہ، یہ بھی وہ چیز جو ہے بیع یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ بنتی ہے بینک سے خرید و فروخت کرنے کی کہ آپ بینک سے قرض لیتے ہو۔ مثلا آپ کو کوئی گاڑی چاہیے اور وہ گاڑی 20 لاکھ روپے کی ہے، آپ نے بینک سے قرض لیا، پھر آپ نے کہا کہ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، مجھے قرض چاہیے، تو بینک نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ میں فلاں شو روم سے گاڑی لینا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ جو ہے ان کو پیسے دے دیجیے، یعنی آپ نے بینک کو ہی اپنا وکیل مقرر کر دیا، بینک کو ہی اپنا وکیل بنا دیا کہ یہ جو ہے اس سے معاملہ کرے گا، وہاں اس کو پیسے دے گا،
پھر وہ گاڑی لے کر کے آپ کو دے گا۔ تو ایسی صورت میں بھی چونکہ اب ظاہر ہے بینک کیا کرے گی، بینک جو ہوگا وہ شو روم کو پیسے دے گا، گاڑی خریدے گا، وہی 18-19 لاکھ کا، ظاہر ہے اتنے کے تو خریدے گا نہیں کیونکہ اس کو پڑے گا نہیں، تو 20 لاکھ کی گاڑی وہ اس سے اور کم میں خریدتا ہے، پھر آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور آپ سے 20 لاکھ کا وصول کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا، یعنی قرض، یعنی گاڑی اصلاً تھی 18 لاکھ کی، لیکن وہ اس پر اضافی رقم آپ سے وصول کرتا ہے، یہ بھی ایک سود کی شکل ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یعنی جو عام طور پر جو مشہور جو شکلیں ہیں سود کی، ان میں سے ہے تامین۔ تامین کا مطلب یہ ہوتا ہے انشورنس، یعنی انشورنس کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے تامین تجاری ہو، یعنی تجارتی تامین ہوتی ہے، مثلا کوئی دکان کا انشورنس کرا دیتا ہے اور اس کی ایک فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا وہ جمع کرتا رہتا ہے کہ بعد میں دکان خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو، دکان میں آگ لگ جائے، وہ جو بھی مطلب ان کی کنڈیشنز ہوتے ہیں، تو ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے بینک آپ کو دے گی۔ یا اسی طریقے سے آپ صحت کا یعنی ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، ہیلتھ والے کو آپ انشورنس کراتے وقت آپ اس کو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ پیسہ دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑی رقم، موٹی رقم وہ آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تامین کی جتنی بھی شکلیں ہیں، تامین یعنی انشورنس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں جائز اور حرام ہیں اور یہ ربوی معاملات میں سے ہیں۔ مثلا جیسے آپ نے تھوڑی 2-3 ہی قسطیں دی ہوں اور اچانک آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہو اور آپ نے دیا ہے 30,000 روپے، 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو آپ نے دیا ہے 30,000 روپے، لے رہے ہیں بینک سے کتنا، 3 لاکھ، تو یہ کیا ہو گیا، یعنی دیا ہے آپ نے 30,000 اور لے رہے ہیں 3 لاکھ، تو یہ ربا نہیں ہوا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا آپ ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، آپ نے قسطیں بھری 5,000 روپے کی، 15,000 روپے کی، یا پورے سال آپ نے 60,000 روپے بھرے اور اچانک 1 سال کے بعد کسی کو کینسر ہو گیا، بہت بڑی بیماری ہے اور اس میں آپ کو لاکھوں روپے چاہیے، تو بینک اگر 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہی ہے، 2 لاکھ روپے آپ کو دے رہی ہے یا 5 لاکھ روپے آپ کا دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ظاہر ہے آپ نے 60,000 روپے دیے ہیں 1 سال کے اندر، تو اس پر جو آپ اضافی رقم لے رہے ہیں، یہ اضافی رقم کیا ہے، یہ ربا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی مشہور چیز ہے ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ، یعنی شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر کرائے پر لیتے ہیں، کرائے پر اکثر لوگ رہتے ہیں، تو کرائے پہ جو لوگ اکثر رہتے ہیں ان کے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ جس سے وہ معاملہ کرتے ہیں، جس سے گھر کرائے پر لیتے ہیں، وہ بطور ضمانت آپ سے ایک رقم کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا اس لیے یعنی وہ ضمانت کے طور پر اس لیے رکھتا ہے، ایک موٹی رقم کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ آپ گھر کو نقصان پہنچائیں، یا اس میں اس کا سامان رکھا ہوا ہے، فرنیچر کا سامان ہے، اس کو آپ نقصان پہنچائیں، یا آپ 5-6 مہینے کا کرایہ نہ دیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں، تو وہ جو ڈپازٹ کے پیسے جو آپ نے دیے ہوئے ہیں، اس کے پاس جو رکھے ہوئے ہیں ضمانت کے پیسے، ان ضمانت کے پیسوں سے وہ بھرپائی کر سکے، تو یہ ایک مناسب وہ ہوتا ہے۔ اور ورنہ اگر آپ مسلسل آپ جو ہے کرایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں ہر مہینے، تو ہر مہینے جو کرایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو وہی پیسہ وہ آپ کو دے دیتا ہے، تو یہ ڈپازٹ کی بات ہوئی۔ لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں ہیوی ڈپازٹ۔ ہیوی ڈپازٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے گھر کا مطالبہ کرتے ہیں، مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 20 لاکھ روپے ہیں، تو شہر میں 10-20 لاکھ سے گھر نہیں ہاتھ آتا ہے، اور دوسری پارٹی ہے آپ کے سامنے، اس کو چاہیے ایک بڑا اماؤنٹ کاروبار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اس کو کیا دیا، 20 لاکھ روپے دیے، اس سے گھر لے لیا، اور گھر لینے کے بعد اس نے مثلا گھر کا کرایہ 10,000 روپے ہے، 15,000 روپے ہے، تو آپ سے 12,000 روپے اس سے آپ 2-3 ہزار روپے ہی لیتا ہے، یعنی کم کرایہ لیتا ہے، یعنی جو مارکیٹ میں جس کی قیمت ہوتی ہے کرایے کی، اس سے کم اماؤنٹ وہ آپ سے لیتا ہے یا کچھ بھی نہیں لیتا ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو وہ چونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کاروبار کر لوں گا، میرے پاس پیسہ ہو جائے گا، بعد میں
اس کو پیسہ دے دوں گا پھر اپنا گھر واپس لے لوں گا، یا پھر تو وہ نہیں اتنا کما پاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اماؤنٹ وہ چکا سکے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ خود اپنے گھر کا مالک نہیں رہ جاتا بلکہ دوسرا اس کے گھر پر قبضہ جما لیتا ہے، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی رقم اس کو دی ہوتی ہے۔ تو یہ ہیوی جو ڈپازٹ ہے یہ بھی یعنی سود دے رہا ہے، یعنی ایک طرح سے سود لینا دینا اس میں ہوتا ہے کہ آپ مثلا 10,000 15,000 روپے اس کا کرایہ ہے، آپ دے رہے ہیں 2-3 ہزار روپے یا صرف مینٹیننس دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ جب تک وہ پیسہ نہیں لوٹائے گا آپ اس سے منفعت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ربا کی شکل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عام طور پر ربا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے جو ہے سونا خریدتے ہیں، تو سونا جو خریدتے ہیں اس کی ایک شکل یہ جائز ہے کہ آپ پورا پیسہ دیں اور سونا لے جائیں، پورا پیسہ دیں، سونے کی جو بھی قیمت ہے چاہے زیورات کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کا پورا پیسہ دیں، آپ لے جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ سونا جو ہے نا وہ قسطوں میں خریدتے ہیں، تو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ سونا جو ہے یہ ربویات میں سے ہے، اور قسطوں میں خریدنا اس میں 2 شرطیں پائی جانی چاہیے، یعنی اگر آپ پیسے سے سونا خرید رہے ہیں تو اس میں ایک شرط پائی جانی چاہیے، وہ کیا ہے؟ تقابض، یعنی جب آپ سونا لیں گے فوراً آپ کو پیسہ ادا کر دینا ہے مکمل کا مکمل۔ اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں، قسطوں میں سونا خریدتے ہیں، تو قسطوں میں سونا خریدنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ربا کی شکل ہے اور شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ سونا خریدنا ہوتا ہے ان کو، تو وہ پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا، یعنی دکاندار کے پاس جسے سونا خریدنا ہوتا ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جو اس وقت جو ریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سونا خریدتے ہیں، تو یہ بھی شکل یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی شکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے سے ہی رقم دے دیے، جبکہ اس میں کیا شرط ہے؟ میں نے بتایا تقابض شرط ہے، یعنی جب دینا ہے تبھی آپ کو لے لینا ہے، اور جب دینا ہے تو مکمل دینا ہے، تو یہاں تقابض والا معاملہ نہیں ہو پاتا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک شکل یہ بنتی ہے، مثلا آپ اگر کسی سے زیورات خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ زیورات کو بنانے کی ایک الگ قیمت ہوتی ہے، یعنی سونے کی الگ قیمت ہوتی ہے اور زیورات کے بنانے کی الگ قیمت ہوتی ہے، تو اگر آپ اس سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیورات کے جو بنانے کی قیمت ہوتی ہے آپ وہ ادا کر دیں، وہ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ ادا کر دیں، اور پھر بعد میں جب آپ سونا خریدیں تو سونے کی رقم ادا کر دیں، اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یہ آخری مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ بینک یا بینک سے ریلیٹڈ جو کمپنیاں ہوتی ہیں ایک کارڈ ایشو کرتی ہیں، اس کارڈ میں ایک فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، مثلا 50,000 روپے کا ایک کارڈ ہوتا ہے، اب آپ چاہیں اس کارڈ کو سوائپ کر کے آپ پیسے نکال سکتے ہیں، یا شاپنگ کرنا چاہیں شاپنگ کر سکتے ہیں، یا جو چاہیں آپ کو کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد اس رقم کو آپ کو لوٹانا ہوتا ہے، اور اس کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر اگر آپ لوٹا دیے تو پھر تو صحیح ہے، اگر نہیں لوٹائے تو اضافی چارج لگتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک دم بالکل وقت قریب ہو جاتا ہے آپ نہیں لوٹا پاتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کال آتی ہے، کمپنی کی طرف سے آپ کو کال آتی ہے کہ آپ نے یہ جو کارڈ لیا ہے نا، آپ نے جو بھی پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اور اضافہ کر دیں گے، یعنی 50,000 ہے تو 50,000 کے بدلے میں ہم آپ سے 52,000 روپے لیں گے، 2,000 ایکسٹرا لیں گے، اور آپ ہمیں تھوڑا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے تاخیر کی یعنی وقت پر آپ نے ادا نہیں کیا تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں آپ کو سود دینا پڑے گا۔ دوسری شکل یہ ہے، دوسری صورت وجہ یہ ہے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی کہ آپ اگرچہ ٹائم کے اندر ادا کر دیں گے، لیکن جو آپ نے کنڈیشن جس پہ آپ نے سائن کیا ہوا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ٹائم کے اندر ادا کر دینا ہے۔
ٹائم کے تو ربوی جو معاملات ہیں، اگر ٹائم پر ادا نہیں کیا ہے تو ٹائم پر آپ نہیں ادا کریں گے تو آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا. تو ایکسٹرا دینے پر یعنی جو کمپنی نے یا بینک نے جو یہ شرط رکھی ہے، اس شرط پر آپ کی رضامندی یہ جو ہے جائز نہیں ہے. الشرط کالعقد، یہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے یعنی جو سودی جو شرط رکھی گئی تھی اس شرط پر رضامندی آپ نے وہ کیا تو اس بنیاد پر بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ چند سود کی جدید شکلیں تھیں، سود کھانے کی، سود لینے دینے کی، جس کو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو حلال کھانے، حلال کمانے اور حلال ذرائع مال کمانے کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے اور حرام کے طریقوں کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.